أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مقصد سورۃ البقرہ کا بیان چار مقاصد کا: اثبات التوحید، اثبات الرسالہ، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ۔ سورت چار حصوں میں منقسم ہے۔ پہلا حصہ 96 آیات، اور اس میں پہلا مقصد کہ اللہ کی توحید یہ بیان کیا جاتا ہے۔ یہ پہلا حصہ 3 ابواب پر مشتمل ہے۔ باب اول 2 رکوع 20 آیات تک تھا، جس میں ان 3 گروہوں کے اوصاف، 3 گروہوں کی تفصیل اور وضاحت تھی جو سورۃ الفاتحہ میں اجمالاً اور مختصراً گزر چکے تھے۔ یہاں پہ ان کے اوصاف، ان کا حکم دنیاوی اور حکم اخروی، مزید وضاحت کے لیے 2 مثالیں۔ دوسرا باب بھی 2 رکوع تھا۔ دوسرے باب میں عام خطاب یا ایھا الناس، دعوی توحید اعبدوا ربکم، اور اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے 5 عقلی دلائل۔ ثمرہ دلائل فلا تجعلوا للہ اندادا، اور آیت نمبر 23 میں دلیل کا مطالبہ کیا گیا منکرین سے، اور ساتھ 3 باتیں اور بھی ذکر کی گئیں کہ آیت نمبر 24 میں زجر اور تخویف دی گئی توحید کے منکرین کو، 25 میں کامل بشارت دی گئی توحید کے ماننے والوں کو، اور آیت نمبر 26 میں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها میں ایک اعتراض کا جواب دیا گیا۔ پھر آیت نمبر 28 کیف تکفرون باللہ سے نعم اربعہ، وہ 4 انعامات جو اللہ نے تمام بنی نوع انسان پر کیے ہیں۔ پہلی نعمت، تم عدم تھے، تمہارا وجود نہیں تھا، میں نے تمہیں وجود بخشا، کیف تکفرون باللہ۔ دوسری نعمت آیت نمبر 29 میں زمین کی تمام چیزیں تمہاری منفعت اور تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہیں، تو کیف تکفرون باللہ۔ تیسری نعمت آیت نمبر 30 تا 36، تمہارے جد امجد کو فضیلت بخشی جنات اور فرشتوں پر، کیف تکفرون باللہ۔ اور چوتھی نعمت آیت نمبر 37 میں فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، تمہارے جد امجد سے شیطان کے وسوسے پر ایک لغزش اور خطا ہوئی تھی، میں نے اسے معاف کیا، کیف تکفرون باللہ۔ باب دوم کا خاتمہ بشارت اور تخویف کے ساتھ۔ باب سوم جو آیت نمبر 40 سے شروع ہوتا ہے اور یہ آیت نمبر 96 تک جاتا ہے، تیسرے باب میں خطاب خاص تھا، خطاب عام کے بعد تخصیص بعد التعمیم، جو بلاغت کا طریقہ ہے۔ بنی اسرائیل کو خاص کیا گیا 2 وجہوں سے۔ ایک وجہ یہ کہ یہ پیغمبروں کی اولاد تھے، دوسرا صاحب علم اور صاحب کتاب تھے۔
یہ پہلا رکوع تیسرے باب کا یہ بطور تمہید ہے، جس میں 3 اصول یہودیت کے تحریف، کتمان حق اور ترک عمل، جبکہ اس کے مقابلے میں 3 اصول حقانیت کے اور ایمان والوں کے ذکر کیے گئے: صبر، صلاۃ، ایمان بالآخرہ۔ دوسرے یا بنی اسرائیل آیت نمبر 47 سے 6 خطابات، خطاب اول میں 8 نعمتیں اور 2 عذاب، جبکہ اس کا تتمہ بالترغیب ہے۔ یہاں تک اس خطاب اول میں ہم 8 انعامات پڑھ چکے ہیں اور 1 نقمت، 1 عذاب پڑھ چکے ہیں۔ یہ 8 نعمتوں میں پہلی نعمت النجات من فرعون آیت نمبر 49 میں، دوسری نعمت آیت نمبر 50 میں النجات من الغرق، تیسری نعمت آیت نمبر 53 میں ایتاء الکتاب، چوتھی نعمت آیت نمبر 54 میں العفو عن القتل، پانچویں نعمت آیت نمبر 56 میں الحیات بعد الممات، چھٹی اور ساتویں نعمت آیت نمبر 57 میں تذلیل الغمام اور انزال المن والسلوى، اور 8ویں نعمت آیت نمبر 60 میں انفجار العیون من الحجر۔ پہلا عذاب یہ آیت نمبر 58 اور 59 میں نزول العذاب من السماء، الفاظ کے بدلنے کی وجہ سے اور بے ادبی کی وجہ سے، کہ انہیں داخل ہونے کا ایک طریقہ ذکر کیا گیا تھا کہ تابعداری کے ساتھ داخل ہو، اور دوسرا مغفرت کے کلمات کہتے ہوئے داخل ہوں، لیکن ایک تو یہ وہ داخل ہونے کے وقت بھی انہوں نے بچوں کی طرح گھسیٹتے ہوئے زمین پر یہ چلتے گئے، اور دوسرا یہ کہ حتتن کی بجائے کہ انہوں نے حنتتن الفاظ بھی تبدیل کر دیے۔ دوسرا عذاب یہاں پہ اس آیت میں ہے الذلۃ والہوان بسبب الکفران، یہ کفران سے مراد ناشکری ہے۔ یہ الذلۃ والہوان بسبب الکفران، ذلت اور خواری ناشکری کے بسبب، یہ ذلیل اور خوار ہوئے ناشکری کے بسبب، کہ ان پر اللہ نے نعمتیں کی تھیں، من اور سلوہ جو اللہ کی طرف سے نعمتیں مقرر تھیں۔ میری آواز بہت سلو ہے، آواز تو میرے نزدیک ٹھیک ہے۔ روزانہ تقریباً اسی سٹائل سے، میرے ہاں تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جویریہ خان نو سر، زوریہ شاید آپ کے نیٹ ورک میں کوئی پرابلم ہو، ذرا پلیز اپنی لوکیشن کو چینج کر دیں، ٹھیک ہے؟ باقی ساروں کے نزدیک تسلی بخش ہے۔ چلیں جی، خیر ایک مرتبہ ڈسکنیکٹ کر دیں، دوبارہ جوائن کر دیں، شاید پرابلم جو ہے وہ سالو ہو جائے۔ جی، تو دوسرا عذاب وہ اس آیت میں دوسری نقمت ذلت اور خواری ناشکری کے بسبب، کہ ان کے لیے جو نعمتیں اللہ کی جانب سے وہ آتی تھیں وہ من اور سلوہ کی نعمت تھی، ایک سماوی نعمت تھی جو اللہ کی جانب سے آتی تھی، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کے مقابلے میں کہ انہوں نے جو سفلی نعمتیں تھیں، حالانکہ ان کو طلب کرنا وہ کوئی ناجائز نہیں تھا، کہ انہیں طلب کرنا وہ کوئی ناجائز نہیں تھا، لیکن یاد رکھیں جب بھی ایک نعمت وہ ایک اعلیٰ اور ایک برتر نعمت کے مقابلے میں انسان نعمت کی قدر نہ کرے اور اس نعمت کے مقابلے میں انسان ایک کم تر نعمت کو ترجیح دے، تو یاد رکھیں پھر اس کے نتیجے میں ذلت اور خواری وہ انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ بالکل اس کی مثال ایسی ہے جیسے آج کے دور میں کہ قرآن مجید یہ ایک عظیم شان نعمت ہے
اور یہ اللہ کی جانب سے ایک بہتر نعمت ہے جو آسمان سے نور محمد آواز میں گڑبڑ ہے. کیا مطلب ہے آواز میں گڑبڑ ہے؟ سر کٹ رہی ہے سر, کبھی ٹھیک آ رہی ہے کبھی کٹ رہی ہے سر. کبھی ٹھیک آ رہی ہے کبھی کٹ آ رہی ہے. جی سر. دیکھیں بات سنیں, دا ستاسو خپله مسله ده, نو ټول سټوډنټان دغه په کمنټس کې ټیک دی, دا به ستاسو انډیویجوال پرابلم وي. سر مخکې ټیکو کنه سر, اوس سیګنل دلته ماشاءالله ښه پوره دی 4G دی, او اوس لدی یو منټ دوه کې خراب شو سر. اوس مخکې ټیکو بس دغه سي معمولی چرته دغه راځي. بهرحال چې کله تو خیر تاسو خپل دغه کوي. جی تو جیسے قرآن مجید ایک عظیم الشان نعمت ہے, اور یہ ایک سماوی نعمت ہے جو اللہ کی جانب سے یہ نعمت آئی ہے, لیکن آج مسلمان اس نعمت کو چھوڑ کر دیگر چیزوں کو وہ اس پر ترجیح دے دیتے ہیں. کہ کسی نے کہ قرآن کے مقابلے میں دنیاوی تعلیم کو لوگوں نے ترجیح دے دی, اگرچہ دنیاوی تعلیم کا حصول, اسے حاصل کرنا یہ بالکل دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے بالکل ضروری ہے, لیکن یاد رکھیں دینی تربیت کے مقابلے میں, دینی تعلیم کے مقابلے میں, اور پھر قرآن جیسی ایک عظیم الشان کتاب کے مقابلے میں یاد رکھیں دنیا کی تعلیم کی کوئی حیثیت نہیں. ٹھیک ہے, اور اسے حاصل کرنا وہ یعنی صرف فرق مراتب پہچاننا چاہیے کہ آپ ہر چیز کو اس کے اپنے درجے میں رکھیں. ہر چیز کو کہ اگر ایک انسان وہ والدین ان کا جو حق ہے اور مقام ہے جی اسے بھی پہچانے, اور اس کے بدلے میں اس کے مقابلے میں جو اس کی بیوی کا حق ہے اسے اپنی جگہ پہ وہ تسلیم کرے, بھائیوں کا جو حق ہے اسے اپنی جگہ پہ تسلیم کرے, تو یاد رکھیں لیکن کہ ایک کی محبت جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ نہیں کی جا سکتی. مثلا والدہ کے ساتھ جو محبت ہے تو والدہ کی محبت بیوی کے ساتھ نہیں کی جا سکتی, اور بیوی کی محبت وہ والدہ کے ساتھ نہیں کی جا سکتی. یہ صرف مثال ہے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے, حالانکہ ہر کسی کا اپنا مقام اور اپنا درجہ ہے. تو قرآن مجید یہ ایک بہترین نعمت تھی, لیکن آج مسلمانوں نے اس نعمت کی قدر نہیں کی, تو کسی نے دین میں ہی قرآن کے مقابلے میں دیگر چیزوں کو ترجیح دی. جیسے ہمارے ہاں مدارس میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے ٹھیک ہے, اس نصاب پہ کوئی اعتراض نہیں, لیکن جو ترجیح وہ قرآن کو دینی چاہیے تو ہمارے مدارس کا جو نصاب ہے وہ بھی اس حوالے سے کمزور ہے. یہ قرآن کو وہ ترجیح نہیں دی جاتی جتنی ترجیح صرف کو دی جاتی ہے, جتنی ترجیح نحو کو دی جاتی ہے, جتنی ترجیح فقہ کو دی جاتی ہے, جتنی ترجیح اصول کو دی جاتی ہے. حالانکہ یہ تمام چیزیں قرآن کے لیے سیکھی جاتی ہیں, لیکن چاہیے یہ تھا کہ قرآن کو اس سے زیادہ اہمیت اور زیادہ ترجیح دی جاتی. اسی طرح ہمارے جو دنیاوی ادارے ہیں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں, خواہ وہ سکولز ہیں یا کالجز ہیں یا یونیورسٹیز ہیں, چاہیے یہ تھا کہ یہ ہماری پریورٹی ہوتی. اور قرآن کی وجہ سے قرآن جس طرح معاشرے کو بناتا ہے, یاد رکھیں قرآن کے بغیر کوئی چیز ایسی اصلاح اور ایسا ذہنی انقلاب وہ پیدا نہیں کر سکتا, قرآن کے علاوہ کوئی بھی چیز. اسی لیے علامہ اقبال وہ شکوہ جواب شکوہ میں کہتے ہیں, جب اپنے دور کے مسلمانوں کی ذلت اور صحابہ کرام ان کی رفعت دونوں کا مقابلہ وہ کرتے ہیں اور تقابل اور کمپیریزن وہ کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر. اقبال نے مسلمان کی تعریف بھی کی ہے کہ مسلمان کا مطلب کیا ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور تم خوار ہوئے
تارک قرآن ہو کر. یعنی تمہاری خواری اور تمہاری ذلت کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ قرآن کو چھوڑنا ہے. تمہاری خواری اور تمہاری ذلت کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ قرآن کو چھوڑنا ہے. صحابہ کرام وہ اگر زمانے میں معزز تھے، کیا وجہ تھا؟ وہ مسلمان تھے. اب دوسرے مصرے میں وہ تارک قرآن، یعنی مسلمان تھے. کیا مانا؟ یعنی انہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا تھا، اسی وجہ سے وہ معزز تھے. اور ہم مسلمان نہیں ہے، بظاہر ایک لبادہ اسلام کا ہے، لیکن قرآن کے ترک کی وجہ سے، اور یہی ہماری ذلت کا بنیادی سبب ہے. اس ذلت کے سبب کو پہچاننا. ہماری مصیبت یہ ہے، ایک تو ہے ہم ذلیل اور خوار، پستی میں گرے ہوئے ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی پستی کا سبب بھی معلوم نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک تو ہم پستی میں گرے ہوئے ہیں، اور دوسری وجہ ہمیں پستی کا سبب بھی معلوم نہیں ہے کہ اس پستی کی بنیادی وجہ کیا ہے. کہ آپ قرآن مجید اس انقلاب کو دیکھیں گے کہ ایک تو قرآن کو ہمارے ان مولوی حضرات نے، مولویوں نے، ایک ہی یاد رکھیں، میں جب بھی ان کی مذمت بیان کروں گا تو یاد رکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو دین سے کماتے تو ہیں، دین کو انہوں نے کمائی اور دکانداری کا ذریعہ تو بنایا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ لوگ پیغمبر کی وراثت کا وہ حق ادا نہیں کرتے. تو اسی لیے میں جب بھی ان کی مذمت کروں گا تو یہ پہلے سے آپ کے نزدیک انڈرسٹوڈ ہو کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام کا لبادہ، دین کا لبادہ انہوں نے اوڑا ہے، لیکن انہوں نے حق ادا نہیں کیا دین کا، انہوں نے حق ادا نہیں کیا قرآن کا، انہوں نے حق ادا نہیں کیا پیغمبر کی وراثت کا. اقبال دوسری جگہ وہ کہتا ہے، اقبال نے چونکہ اردو میں بھی شاعری کی ہے اور فارسی میں بھی شاعری کی ہے، دوسری جگہ وہ کہتے ہیں خوار از مہجوری قرآن شدی، خوار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دورہ شدی. بنیادی وجہ خواری کی اور ذلت کی مسلمان کی کیا ہے؟ مہجوری قرآن شدی. قرآن کو مہجور کہتے ہیں قرآن کو چھوڑنا. قرآن کو چھوڑنا ہی ہماری خواری کی بنیادی وجہ ہے. اور شکوہ سنجے گردشیں دورہ شدی، اور شکوہ کس کا ہے؟ ہمارے حالات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہیں، ہمارے حکمران ٹھیک نہیں ہیں، ہم غیروں کے نیچے دبے ہوئے ہیں. یاد رکھیں یہ وہ عذاب ہیں اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ قرآن کو چھوڑنے کے بسبب ہم پہ یہ دیگر عذاب مسلط ہوئے ہیں. خراب حاکموں کی شکل میں، یہ کفار کے مسلط ہونے کی شکل میں. یہ تمام اسباب جو ہیں یہ قرآن کے چھوڑنے کے نتیجے میں ہم پر اللہ نے بطور عذاب مسلط، یہ ہم پہ عذاب کی شکل میں ہے. سبب کیا ہے اس عذاب کا، اس خواری اور ذلت کا؟ قرآن کو چھوڑنا. اور اقبال نے یہ بات اپنی جانب سے نہیں کہی، ایک تو انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے، اور دوسری یہی بات صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عمر کی روایت ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو رفعت دیتا ہے اور دے گا. یرفع مضارع کا صیغہ ہے، رفعت دیتا ہے اور دے گا. صحابہ کرام کو اس نے رفعت دے دی، بلندی دے دی، انہیں بڑا مقام عطا کیا. وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اس کتاب کے ذریعے اللہ بہت سی اقوام کو ذلیل کرے گا. اور آج اللہ کے رسول کی وہ پیشن گوئی، وہ من وعن وہ پوری ہوئی ہے کہ جب سے مسلمانوں نے اس عظیم نعمت کو چھوڑا ہے، یاد رکھیں مسلمان ذلت اور خواری میں مبتلا ہیں. مقصد میرا یہ تھا، بنی اسرائیل کے پاس اعلیٰ نعمتیں اور اعلیٰ نعمت ان کے پاس آ رہی تھی، لیکن انہوں نے اس اعلیٰ نعمت سے وہ اکتا گئے، اور اس اعلیٰ نعمت اور عظیم نعمت کے مقابلے میں انہوں نے وہ معمولی نعمتیں انہیں ترجیح دی. تو انجام کیا ہوا؟ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پر ذلت اور خواری جو ہے وہ مسلط کر دی گئی. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، یاد رکھیں
مسلمان کو دین اور دنیا دونوں میں خود کفیل بننا ہے. یہ آج جو ہمارے درمیان دین اور دنیا کی ایک دیوار وہ حائل ہوئی ہے کہ ہم نے معاشرے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. یہ دنیا دار ہے اور یہ دیندار ہے. یاد رکھیں اسلام میں اس کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، بلکہ اسلام میں یہ کنسپٹ ہے کہ ایک شخص وہ ایک اچھا ڈاکٹر بھی ہو اور ایک اچھا عالم دین بھی ہو، ایک اچھا انجینئر بھی ہو اور وہ ایک اچھا عالم دین بھی ہو، ایک اچھا استاد بھی ہو اور ایک اچھا عالم دین بھی ہو. تب جا کر مسلمان ترقی کریں گے اور تب جا کر مسلمان اعلیٰ اور رفعت حاصل کریں گے. مائیکل ایچ ہارٹ نے جو کتاب لکھی ہے دی 100 عظیم آدمی، ترجمہ بھی ملتا ہے اور پی ڈی ایف میں اس کی انگلش بھی اویلیبل ہے. سب سے ٹاپ پہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے، اور جس طرح اس نے سب سے پہلے وہ ٹائٹل محمد کا ذکر کیا ہے تو بالکل فرسٹ پیراگراف میں ہی وہ ذکر کرتا ہے کہ شاید کہ ریڈر اور اس کتاب کے پڑھنے والے کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ مائیکل ایچ ہارٹ نے، کیونکہ وہ خود کرسچن بھی ہے اور سائنٹسٹ بھی ہے، کہ مائیکل ایچ ہارٹ نے دیگر لوگوں کو چھوڑ کر مسلمانوں کے پیغمبر ان سے اس کتاب کا آغاز کیوں کیا. اور بھی اسباب ہمارے ذہن میں آتے ہیں، لیکن اس نے خود جواب دیا ہے کہ شاید کہ کسی ذہن میں یہ بات آئے کہ اس نے کسی اور شخصیت سے اپنی کتاب کا آغاز کیوں نہیں کیا. تو اس کی وجہ اور جواب وہ دیتا ہے اور وجہ بیان کرتا ہے کہ تاریخ میں محمد وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے دین اور دنیا دونوں میں انقلاب بپا کیا ہے بیک وقت. دین اور دنیا کو انہوں نے ایک ساتھ ملایا ہے، اور یہ یقینی بات ہے کہ وہ دین اور دنیا کو ایک ساتھ لے کر چلے تھے. کبھی کبھی یہ مثلا پالیٹکس جو پڑھتے ہیں، پولیٹیکل سائنس کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، تو وہ جو سیکولرزم کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، تو سیکولرزم کی اصطلاح میں وہ یہی کہتے ہیں کہ the religion has no role in the state politics and both should be kept independent and both should be kept different from each other. اور کسی کی دوسری کو انوالومنٹ وہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن یاد رکھیں یہ وہ فلسفہ ہے جو کرسچنز کے حوالے سے تو ٹھیک ہے کہ ان کے ہاں ریاست اور مذہب جو ہے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن یاد رکھیں اسلام کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے یہ بات یکسر غلط ہے اور سراسر غلط ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس مذہب میں جس میں تحریف بھی ہو چکی ہے، تو اس میں دین دنیا کے تمام شعبوں کے حوالے سے اس میں رہنمائی کے اصول موجود نہیں ہے، جبکہ اسلام وہ واحد اور کامل دین ہے کہ جس میں زندگی کے ہر شعبے کے حوالے سے جو گائیڈنگ پرنسپلز ہیں وہ ہمیں دستیاب ہیں اور وہ ہمارے سامنے وہ موجود ہیں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن نصبر علی طعام واحد، تو اس میں دوسری نقمت بنی اسرائیل پر دوسرا عذاب، الذلۃ والہوان بسبب الکفران، ذلت اور خواری ناشکری کے بسبب کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں معمولی چیزیں جو ہیں وہ طلب کی ہیں. لن نصبر علی طعام واحد، ہرگز ہم صبر نہیں کرتے علی طعام واحد، ایک کھانے پر. حالانکہ چیزیں کھانے کی تو دو تھیں، من علیحدہ، ترنجبین وہ علیحدہ کھانا تھا، اور بٹیر جو تھے وہ علیحدہ کھانا تھا. لیکن اسی لیے ہم مانا کرتے ہیں لن نصبر علی طعام واحد، ہرگز ہم صبر نہیں کرتے یا نہیں کر سکتے علی طعام واحد، ایک قسم کے کھانے پر. اور جب روزانہ ایک قسم کا کھانا وہ پرووائڈ کیا جاتا ہے، چاہے اس میں 3-4 چیزیں ہوں، لیکن جب روزانہ وہی 3-4 چیزیں وہ ایک انسان کو دی جائیں، ہر وقت دی جائیں،
تو وہ کہتا ہے یہ کیا ایک قسم کا کھانا روزانہ لائے جا رہے ہو, اسے ذرا چینج بھی کر دو. حالانکہ چیزیں 3-4 ہوتی ہیں, یہاں پہ چیزیں 2 تھیں, لیکن چونکہ ڈیلی بیسس پہ ان کا روٹین بنا تھا تو اسی لیے اسے طعام واحد کہتے ہیں. ہرگز ہم صبر نہیں کر سکتے اعلی طعام واحد, اسی لیے ہم معنی میں وہ اشکال ختم کر دیتے ہیں. ایک قسم کے کھانے پر, یعنی یہ کیا ایک قسم کا کھانا روزانہ دیا جا رہا ہے. ہرگز ہم صبر نہیں کرتے ایک قسم کے کھانے پر. فادع لنا ربک, تو آپ دعا کیجئے ہمارے لیے, رب کا اپنے رب سے, اپنے پروردگار سے ہمارے لیے دعا کیجئے. اور اسی کی جانب میں نے کل اشارہ کیا تھا کہ ایک زندہ شخص ہو اور لوگ اس کے پاس آئیں اور اسے کہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں, بارش کے لیے دعا کریں, تو یاد رکھیں یہ جائز ہے. جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے اللہ کے پیغمبر بارش کے لیے دعا کریں. پھر جب وہ دنیا سے چلے گئے تو پھر حضرت عباس جو اہل بیت میں سے تھے, تو پھر انہیں کہا جاتا کہ آپ دعا کریں, اور پھر ان کے دعا کے وسیلے سے وہ بارش ہو جاتی. تو یہ وسیلہ کہ کسی نیک عالم سے, کسی نیک شخص سے کہا جائے کہ میرے لیے دعا, لیکن یاد رکھیں اس میں یہ ضروری نہیں کہ وہ آپ سے درجے میں ضرور بضرور وہ اونچا ہو, بلکہ مثلا مرید ہمیشہ پیر سے یہ نہیں کہے گا کہ پیر صاحب میرے لیے دعا کریں, بلکہ پیر صاحب وہ بھی دعا کا محتاج ہے, وہ بھی اپنے مرید سے کہے گا کہ مرید میرے لیے اللہ کے دربار میں دعا کرو. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ترمذی کی روایت میں آتا ہے, جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عمرے کے لیے جا رہے تھے تو رسول اللہ ان کے ساتھ وہ سواری پہ بیٹھے تھے, اور اللہ کے پیغمبر انہیں رخصت کرنے کے لیے تھوڑا سا ان کے ساتھ چل دیے, اور پھر حضرت عمر سے کہا کہ یا عمر یا اخی لا تنسنا فی دعائک یا اخیو, اے میرے بھائی ہمیں اپنی دعا میں نہ بھولنا. تو کہیں پیغمبر اور کہیں حضرت عمر, یعنی مقام اور درجے میں بہت بڑا فرق ہے پیغمبر اور امتی کے, لیکن پیغمبر حضرت عمر سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی مجھے اپنی دعا میں مت بھولنا. لیکن آج پیر صاحب اپنے مرید سے کہاں کہتے, کیونکہ اس کے تو درجے میں فرق آتا ہے. یاد رکھیں استاد اپنے شاگرد سے کہے گا, پیر اپنے مرید سے کہے گا, اور عالم وہ اپنے شاگرد سے کہے گا کہ میرے لیے بھی دعا کرو, کیونکہ میں بھی اللہ کا ایک گناہ گار اور خطا کار بندہ ہوں. ایسا نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ایک بڑے درجے پہ فائز ہی تصور کرے گا کہ مجھ سے کہاں گناہ ہوتا ہے. یاد رکھیں یہ تکبر ہے. فادع لنا ربک, تو دعا کیجئے ہمارے لیے ربک اپنے رب سے, یخرج لنا کہ وہ نکالے ہمارے لیے, مما ان چیزوں میں سے, تنبت الارض جو زمین اگاتی ہے, زمین جن چیزوں کو اگاتی ہے تو ہمارے لیے ہمارا رب وہ نکالے. وہ کون کون سی چیزیں ہیں, من یہ بیان کے لیے ہے, یعنی من بقلہا, یعنی اس کی ہاں میں یہاں جتنے ضمائر ہیں یہ 5, ہا من بقلہا, قثائہا, فومہا, عدسہا, بصلہا, یہ تمام ضمائر جو ہیں مؤنث کے یہ ارض کی جانب راجع ہیں. اس کا مرجع کیا ہے, الارض ہے, کیونکہ ارض یہ مؤنث سماعی ہے. عربی زبان میں ایسے بہت سارے الفاظ ہیں جن میں بظاہر مؤنث کی علامت تو نہیں ہوتی, لیکن وہ مؤنث سماعی ہوتے ہیں, یعنی وہ عربوں سے اسی طرح مؤنث سنے گئے ہیں, عرب اسے مؤنث استعمال کرتے ہیں. من بقلہا یعنی اس کی ترکاریوں میں سے, ترکاری یا سبزیوں میں سے, وقثائہا, اور قصہ کھیرے کو کہتے ہیں ککمبر, بقل ہربس کو کہتے ہیں ہربس یعنی سبزیاں, ٹھیک ہے, اس کے لیے لفظ ترکاری بھی استعمال ہوتا ہے, سبزیاں ہربس. قصہ اسے اردو میں کھیرے بھی کہتے ہیں اور ککڑی بھی کہتے ہیں اسے, ٹھیک ہے. وقثائہا, فومہا, فوم کا مفسرین 3 معنی کرتے ہیں.
فوم کا ایک معنی، اور یہ تمام تابعین اور صحابہ سے منقول ہیں، جیسے عبداللہ ابن مسعود فوم کا معنی کرتے ہیں لہسن، ٹھیک ہے، اور اس زمین اور اس کے اور لہسن میں سے، من بقلہا اس زمین کی سبزیوں میں سے، وقفائہا اور اس کے کھیروں میں سے، وفومہا اور اس کے لہسن میں سے، زمین کی جو لہسن ہے اس میں سے ہمارے لیے پیدا کرے۔ فوم کا دوسرا معنی عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ فوم کا معنی حنطہ گندم ہے، اور فوم کا تیسرا معنی روٹی ہے، روٹی، لیکن دوسرا معنی اور تیسرا معنی پھر قریب قریب ہے، کیونکہ روٹی پیدا تو نہیں ہوتی بلکہ گندم کے ذریعے ہی وہ ہوتی ہے، تو پھر یہ تقریباً قریب المعنی ہے، ٹھیک ہے، لیکن مفسرین نے تینوں ذکر کیے ہیں، فوم بمعنی حنطہ یعنی گندم، اور فوم بمعنی خبز روٹی، وعدسها عدس مسور کی دال کو کہتے ہیں، وعدسها اور مسور میں سے، وبصلها مسور، اسے فارسی میں دال نسک کہتے ہیں، نسک، نسک کی دال، وبصلها اور اس کی پیاز میں سے، اونینز۔ عدس اس کا اطلاق لینٹلز پر بھی ہوتا ہے، لینٹلز یعنی جو دالیں وغیرہ ہوتی ہیں۔ تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے یہ چیزیں مانگی، قالا تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اتستبدلون الذی ہوا ادنا، جی آیا تم لیتے ہو، بالذی، جی آیا تم لیتے ہو، بالذی ان چیزوں کے بدلے میں، ہوا خیر، اتستبدلون الذی آیا تم بدلے میں لیتے ہو، الذی وہ چیزیں، ہوا ادنا جو معمولی ہیں، ادنا جو معمولی ہیں، بالذی ان چیزوں کے بدلے میں، یا اتستبدلون کا معنی اتاخذون کر دیں کہ آیا تم لیتے ہو، الذی وہ چیزیں، ہوا ادنا جو معمولی ہیں، بالذی ان چیزوں کے بدلے میں، ہوا خیرن جو بہتر ہیں، ہوا ادنا سے مراد یہ 5 چیزیں جو گزشتہ جملے میں ذکر کیے گئے، اور ہوا خیرن سے مراد وہ من اور سلوہ ہیں، ٹھیک ہے، کہ آیا تم لینا چاہتے ہو، الذی وہ چیزیں، ہوا ادنا جو معمولی ہیں، بالذی ان چیزوں کے عوض میں، ہوا خیرن جو بہتر ہیں، یعنی تم یہ کام کر رہے ہو تو کیا کرو کہ اگر یہی چیزیں تم لوگوں کو مطلوب ہیں، یہ معمولی، تو اہبتو مصرن، یہاں پہ مصرن سے مراد مصر کوئی بھی شہر، مصر شہر کو بھی کہتے ہیں، تو اہبتو مصرن، تو جاؤ کسی شہر کی جانب، جاؤ کسی شہر کی طرف، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، پس بے شک تمہارے لیے ما وہ چیزیں ہیں، سألتم جو تم مانگتے ہو، یعنی جو چیزیں تم ڈیمانڈ کرتے ہو تو پھر وہاں پہ ان چیزوں کو تم تلاش کرو، جاؤ جہاں پہ تم جانا چاہتے ہو۔ لیکن چونکہ انہوں نے، حالانکہ ان چیزوں کو طلب کرنا کوئی ناروا نہیں تھا، ناجائز نہیں تھا، لیکن من اور سلوہ کے مقابلے میں ان چیزوں کو لینا یقیناً ایک ناشکری تھی اور ایک کفران نعمت تھا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ماری گئی اور مار دی گئی ان پر، الذلت مہر ذلت کی، والمسکنت اور خواری کی، اور مار دی گئی ان پر ذلت اور خواری کی مہر، ان پر ذلت اور خواری کی مہر وہ لگا دی گئی۔ اب مہر سے مراد کوئی ایسا نہیں کہ اللہ نے ان پر مہریں لگائیں، مقصد یہ ہے کہ وہ ذلیل اور خوار ہوئے جب انہوں نے ان نعمتوں کے مقابلے میں معمولی چیزیں انہوں نے طلب کی۔ وباؤ بغضب من اللہ، اور وباؤ اور گرفتار ہو گئی یہ، بغضب من اللہ اللہ کے غضب میں، اور اللہ کی غضب میں، اللہ کے غضب میں یہ لوگ گرفتار ہو گئے، اللہ کے غضب میں یہ لوگ آ گئے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں سورہ فاتحہ میں غیر المغضوب علیہم، کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر یا اللہ مت چلا، یا ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر غضب کیا گیا ہے، قرآن نے خود وضاحت کی ہے کن لوگوں پر غضب کیا گیا ہے،
یہودیوں پر، بنی اسرائیل پر. کیوں؟ وہاں پہ یعنی جب آپ کے سامنے یہ آیت موجود ہو تو آپ کو غضب کا سبب بھی معلوم ہوگا کہ یہودیوں پر غضب کس سبب سے ہوا. اس سبب سے ہوا کہ انہوں نے اللہ کی نعمت کے مقابلے میں، ان بہتر نعمتوں کے مقابلے میں معمولی چیزوں کو انہوں نے ترجیح دی ہے. تو اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا کہ جو معمولی چیزوں کے مقابلے میں، کہ جو بہتر چیز کے مقابلے میں معمولی چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا کہ جن پر غضب ہوا ہے. تو مراد اس سے یہ ہے. وجہ کیا تھی؟ ذالکہ، یہ علت بتائی گئی ہے، اور یہ علت نشانی یعنی ریزن بتایا گیا ہے. ذالک بانہم، یہ اس لیے یہ اللہ کی غضب میں گرفتار ہو گئے. بانہم، یہ اس وجہ سے کہ تھے یہ لوگ، کانوا یکفرون بآیات اللہ، تھے یہ کہ انکار، کہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے. یہ اللہ کی آیتوں سے یہ لوگ انکار کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور قتل کرتے تھے پیغمبروں کو بغیر الحق. یعنی ایک جانب قرآن مجید نے کہ ان پر ذلت اور خواری اور غضب کا ایک سبب بتایا کہ اللہ کی بہتر نعمتوں کے مقابلے میں کہ انہوں نے جب معمولی چیزوں کو ترجیح دی تو ان پر ذلت اور خواری کی مہر لگائی گئی اور یہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے. ذالک بانہم میں دوسری وجہ بتائی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں دوسری علت بھی بتائی گئی ہے کہ ان پر ذلت اور خواری اور اللہ کے غضب میں گرفتار ہونے کی دوسری علت کیا ہے، وہ یہ ہے ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے کہ تھے یہ بنی اسرائیل، تھے یہ یہودی، کانوا یکفرون بآیات اللہ، تھے یہ کہ یہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں سے، اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور اللہ کی آیتوں سے انکار وہ تمہید میں ہم پڑھ بھی چکے ہیں کہ یہ لوگ تحریف کرتے تھے. اللہ کی آیتوں سے انکار، تحریف کرتے تھے، آیات کو تبدیل کرتے تھے، اس کے معنی میں چینجز کرتے تھے. یہ اللہ کی آیتوں کا انکار ہے. اسی طرح اللہ کی آیتوں کا انکار یہ بھی ہے کہ یہ لوگ حق چھپاتے تھے، یہ بھی اللہ کی آیتوں کا انکار ہے. اور میں نے آپ کو تمہید میں بتایا تھا کہ یہ ان کے وہ بنیادی اصول ہیں اور جگہ جگہ آپ کو ان آیات میں یہ ملیں گے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور قتل کرتے تھے پیغمبروں کو بغیر الحق. مفسرین معنی کرتے ہیں بغیر الحق اے بغیر جرم. حق کا معنی، حق قرآن میں ہر جگہ کوئی باطل کے مقابلے میں نہیں آتا، بلکہ حق یہ کثیر معانی میں آتا ہے. یاد رکھیے قرآن مجید میں ایک ایک لفظ وہ کافی معانی میں آتا ہے. جیسے مثلا ہدایت کے ایک تو ہم ایک جانب 4 مراتب ذکر کرتے ہیں، لیکن اگر ہدایت کے معانی دیکھیں تو قرآن مجید میں ہدایت کے 17-18 معانی آتے ہیں. انشاءاللہ میں جگہ جگہ ان کی جانب اشارہ کروں گا. اسی طرح حق بھی کثیر معانی میں آتا ہے. یہاں پہ حق سے مراد کیا ہے؟ جرم. اور قتل کرتے تھے پیغمبروں کو بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی جرم. یعنی اگر ایک انسان قتل کیا جائے، جیسے حدیث میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى معان ثلاث. کسی مسلمان اس کا خون بہانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے مگر 3 اسباب کی بنیاد پہ. یعنی اگر یہ 3 جرائم اس سے ہو جائیں تو ان 3 جرائم کی پاداش میں پھر اس کا خون بہانا جو ہے وہ روا ہو جاتا ہے، وہ جائز ہو جاتا ہے. یا تو وہ مرتد ہو جائے، کفر بعد ایمان، یا تو وہ مرتد ہو جائے، اور یا وہ شادی شدہ ہو، اور شادی شدہ یعنی شادی کے بعد وہ زنا کرے، اور تیسرا کسی انسان کو قتل کر دے تو قصاصاً وہ قتل کیا جائے گا. بعض لوگ کبھی کبھی مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اسلام نے آخر ٹھیک ہے زنا پہ اور کسی کو قتل کرنا یہ تو ٹھیک ہے،
لیکن ارتداد پہ، مرتد ہونے پہ یہ قتل کا حکم اسلام نے کیوں سنا ہے؟ کیا اسلام یہ کوئی آزادی نہیں دیتا؟ یاد رکھیں بالکل اسلام آزادی دیتا ہے. کوئی شخص اگر ایک کافر ہے، وہ اگر ایک اسلامی معاشرے میں وہ اپنے دین کے ساتھ وہ زندگی گزار رہا ہے، اسلام اس پہ زبردستی نہیں کرتا کہ وہ زبردستی کوئی اس سے اسلام منوا لے. لا اکراہ فی الدین، دین میں یہ زبردستی نہیں ہے کہ آپ اس سے ایمان اور کلمہ پڑھوا سکیں، بلکہ اسلام ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کے جان اور ان کے مال کی. لیکن یاد رکھیں کہ اگر ایک شخص اسلام لے آئے اور پھر اسلام کے بعد وہ اپنے دین کو تبدیل کرے، تو یاد رکھیں یہ اسلام کو چھوڑنا اور دوسرے دین کی طرف جانا یہ ایسا ہے جیسے آج دنیا جن جرائم کو بغاوت شمار کرتی ہے، اور تمام دنیا کے ممالک اور تمام دنیا کا قانون بغاوت کو وہ ایک ناقابل معافی جرم سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کسی ریاست اور کسی مملکت کے خلاف اگر کوئی باغی جو ہے وہ بغاوت کرے تو اس کی سزائے موت ہے. تو یاد رکھیں کہ اسلام نے بھی اسے بغاوت ہی شمار کیا ہے، اور یہ اسلام کے خلاف عالم بغاوت بلند کرنا ہے. تو جس طرح دنیا اس پر متفق ہے کہ باغی کی سزا جو ہے وہ موت ہی ہے، تو اسی طرح اسلام نے اسے بھی بغاوت ہی شمار کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بغاوت کا یہ لفظ اگر آپ یہ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی، کیونکہ دنیا بھی اسی پہ متفق ہے کہ وہ باغی کو معاف نہیں کرتے، کہ اگر کسی ریاست اور کسی مملکت کے خلاف کوئی باغی جو ہے وہ بغاوت کر دے بغیر الحق، بغیر کسی جرم کے. یعنی پیغمبر انہوں نے نہ تو ارتداد کیا ہوتا، نہ انہوں نے العیاذ باللہ زنا کی ہوتی، نہ انہوں نے کسی کو قتل، بغیر کسی جرم کے پیغمبروں کو یہ قتل کرتے تھے. ذالک بما عصوا، اور یہ پھر اس کی علت بتائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے تھے، یہ لوگ پیغمبروں کو قتل کیوں کرتے تھے. ذالک، یہ دوسری علت ماقبل کے لیے بیان کی جا رہی. امام راضی اسے علت العلہ کہتے ہیں. یعنی یہ جو ماقبل جملہ تھا ذالک بانہم کانوا یکفرون، یہ بھی علت تھا اپنے ماقبل جملے کے لیے، اور ذالکہ یہ اپنے ماقبل جملے کے لیے علت ہے. اسے علت العلہ کہتے ہیں، یعنی علت کی علت. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یعنی یہ لوگ اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے تھے، یہ لوگ پیغمبروں کو کیوں قتل کرتے تھے. ذالک بما عصوا، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی، انہوں نے اللہ کی نافرمانی، یہ اس سبب سے کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور تھے یہ حد سے تجاوز کرنے والے. انہوں نے اللہ کی نافرمانی بھی کی تھی اور یہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے تھے. ٹھیک ہے، تو بغیر الحق کا معنی ہے بغیر کسی جرم کے. یہ تتمہ بالترغیب ہے، یا چلیں اسے انشاءاللہ تعالی کل پڑھ لیں گے، کیونکہ اس آیت پہ اگرچہ بظاہر اس آیت کا معنی نہایت آسان ہے، لیکن اس آیت میں لوگوں نے اسی آیت کو بنیاد بنا کر وہ جو غلط معنی اس آیت سے اخذ کرتے ہیں، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، تو آپ اسے سن کر حیران رہ جائیں گے کہ اس آسان آیت سے لوگ اپنا جو منمانی مطلب ہے وہ کیسے نکالتے ہیں، اور پھر انہوں نے اس آیت سے غلط معنی کیا اخذ کیا ہے. انشاءاللہ اس پر تھوڑی سی گفتگو ہے، اسے ہم کل کے درس میں انشاءاللہ ذکر کریں گے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہرگز ہم صبر نہیں کرتے، عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ایک قسم کے کھانے پر، ایک قسم کی خوراک پر. فَادْعُ لَنَا، تو آپ دعا مانگیے، دعا کیجئے، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یخرج لنا کہ وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، مما ان چیزوں میں سے، تنبت الارض جو زمین اگاتی ہے، من بقلہا
یاد رکھیں جی، اگانا جو ہے یہ تو اگانے والا تو اللہ ہے، لیکن کبھی کبھی اگر کسی چیز کی جانب یعنی اللہ کے علاوہ کسی چیز کی جانب نسبت کی جائے تو مجازن یہ جائز ہے، ورنہ حقیقی اگانے والا تو اللہ ہے۔ لیکن یہاں دیکھیں جو اگاتی ہے زمین، زمین اگاتی ہے، تو یہ نسبت یہ مجازی ہے۔ بعض لوگ وہ قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، تو اگر مثلا کوئی کہے ذرا پانی دے دو ایک گلاس تاکہ میری یہ پیاس بجھ جائے، تو جاہل کہتا ہے یہ دیکھو شرک کیا ہے اس نے، کیونکہ یہ پانی سے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ پانی پیاس بجھاتی، پانی جو ہے وہ پیاس بجھاتا ہے۔ حالانکہ یاد رکھیں یہ پانی کی نسبت یہ مجازی ہے، ورنہ پیاس بجھانے والا جو ہے وہ حقیقت میں اللہ ہی ہے۔ عقیدہ انسان کا، ایک مسلمان کا یہ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آپ بظاہر کسی چیز کی جانب نسبت کر لیں تو نسبت جائز ہے، پانی دے دو تاکہ میری یہ پیاس بجھ جائے، تھوڑا سا کھانا جو ہے وہ مجھے ڈال دو تاکہ یہ بھوک مٹ جائے، یا اسی طرح یہ دوائی دے دو تاکہ یہ بخار اتر جائے، تو یاد رکھیں بیماری دور کرنے والا، بھوک مٹانے والا، پیاس بجھانے والا یہ ذات اللہ کی ہے، لیکن ان چیزوں کی جانب یہ نسبت یہ مجازی ہے۔ قرآن نے یہاں پہ ارض کی جانب نسبت کی ہے کہ نکالے ہمارے لیے ان چیزوں میں سے جو زمین اگاتی ہے، حالانکہ زمین تو نہیں اگاتی، اگانے والا تو اللہ ہے زمین سے، لیکن زمین کی جانب نسبت یہ مجازی ہے۔ من بقلہا یعنی اس کی سبزیوں میں سے، ترکاریوں میں سے، وقفائہا اور اس کے کھیرے میں سے، وفومہا اور اس کے لہسن میں سے، اور دیگر معنی بھی میں نے بتا دیے کہ حنطہ گندم کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور فوم سے مراد روٹی کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ وعدسہا اور اس کی دالوں میں سے، عدس اگر آپ تمام دال جو ہے اسے مراد لے لیں اس کی دالوں میں سے، لیکن عدس کا اطلاق وہ مسور کی دال پہ ہوتا ہے۔ وبصلہا اور اس کے پیاز میں سے۔ ویسے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں بنی اسرائیل بھی کافی یعنی بے وقوف تھے، ان میں سے اکثر چیزیں وہ ہیں جو گیس ٹربل جو ہے وہ پیدا کرتی ہیں، لیکن چلیں چھوڑیں۔ قالا تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اتستبدلون الذی، یہ تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اتستبدلون الذی، یہ آیا تم لیتے ہو الذی وہ چیزیں، ہوا ادنا جو معمولی ہیں، بالذی ان چیزوں کے بدلے میں، ہوا خیر جو عمدہ اور بہتر ہیں، یعنی ان معمولی چیزوں کے بدلے میں جو، بالذی ان چیزوں کے بدلے میں، ہوا خیر جو بہتر ہیں، الذی سے مراد پہلا جو الذی ہے اس سے مراد وہ معمولی چیزیں ہیں۔ تو اہبطوا مصرا، جاؤ ایک شہر کی جانب، فإن لکم ما سألتم، پس بے شک تمہارے لیے وہ ہے جو تم مانگتے ہو۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور مار دی گئی ان پر مہر ذلت کی، والمسکنہ اور خواری کی، وباءوا بغضب من اللہ، اور گرفتار ہو گئے وہ اللہ کے غضب میں، اللہ کے غضب میں وہ گرفتار ہو گئے۔ کیوں؟ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے کہ تھے یہ، کانوا یکفرون بآیات اللہ، تھے وہ انکار کرنے والے، تھے وہ کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا، ویقتلون النبیین، اور قتل کرتے تھے پیغمبروں کو بغیر کسی جرم کے۔ ذالک یہ اس وجہ سے، ذالک بما اور یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی اللہ کی، وکانوا یعتدون اور تھے وہ حد سے تجاوز کرنے والے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔